1991 میں نواز شریف کے والد میاں شریف اپنے دونوں بیٹوں نواز اور شہباز کے ساتھ مل کر آرمی چیف سے میٹنگ کرتے ہیں۔ میٹنگ میں بیٹھتے ہی میاں شریف نے جنرل آصف نواز سے پنجابی زبان میں کہا، اے دوہیں تیرے چھوٹے پرا نے، اگر یہ تھوڑے نال کوئی آئیں بائیں شائیں کرن تو تسی مینوں دسنا، میں انہاں نوں ٹھیک کر دیاں گا۔ مطلب یہ دونوں آپ کی چھوٹی پریشانیاں ہیں، اگر یہ آپ سے غلط بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں انہیں ٹھیک کر دوں گا۔ یہ واقعہ اگست 1991 کا ہے، جب میاں شریف اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مل کر نئے تقرر ہونے والے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ سے ابتدائی میٹنگ کر رہے تھے۔ جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز لکھتے ہیں کہ عموماً پروفیشنل جنرل ایسی غیر رسمی باتیں سننے کے عادی نہیں ہوتے۔ بعد میں نواز شریف آرمی چیف کو ناشتے کی ٹیبل پر دعوت دینا شروع ہو گئے۔ کھانے کی ٹیبل پر نواز کے سوالوں کے آرمی چیف نے خاموش مگر معنی خیز جوابات دینا شروع کیے تو دونوں کے بیچ اعتماد کی فضا کم ہونے لگی۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اس کے بعد نواز نے دوسرے جنرلز کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک کور کمانڈر جنرل کے بھائی کو انتہائی اہمیت کا حامل ایک بزنس لائسنس عنایت کیا تو انٹیلیجنس آرمی چیف تک پہنچ گئی، جس پر آرمی چیف نے کور کمانڈر کی سخت سرزنش کی۔ آرمی چیف کو رپورٹس مل رہی تھیں کہ جنرلوں کو BMW کاریں بانٹی جا رہی ہیں۔ آرمی چیف چوکنا ہو گئے۔ ایک دن شہباز شریف آرمی چیف کو ملنے آئے اور آصف نواز کی خدمت میں BMW کی چابیاں پیش کرتے ہوئے کہا، ابا جی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ جواب میں جنرل نواز نے شکری کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس کے بعد آرمی چیف پرائم منسٹر کو ملنے مری جاتے ہیں۔ وہاں پر پرائم منسٹر نے اپنے آرمی چیف کی پرانی کار کو دیکھتے ہوئے پنجابی زبان میں کہا، تسی کیڑی گڈی چلاندے ہو؟ مطلب آپ کون سی گاڑی چلاتے ہیں؟ آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ نے اپنے پرانے ماڈل کی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹویٹا کراؤن۔ اس پر نواز نے چابیوں کا رنگ جنرل آصف کے ہاتھ میں تھما کر کہا، نہ یہ کار آپ کے لائق نہیں، وہ BMW کار دیکھی ہے، آپ دراصل اس کے حقدار ہیں۔ آرمی چیف وزیر اعظم کی اس بے باکی پر ششدر رہ گئے کہ پرائم منسٹر کیسے کھلے عام رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنرل نے جلدی سے چابیاں واپس وزیر اعظم کے ہاتھ میں ڈالیں اور کہا، بہت شکریہ سر، میں اس سے خوش ہوں جو میرے پاس ہے۔ ساتھ ہی سلیوٹ مارا اور اپنے پرانے ماڈل کی ٹویٹا کراؤن میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس پوائنٹ پر آ کر نواز شریف کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ ان کا آرمی چیف اپنے سویلین لیڈر کا احترام نہیں کرتا، وہ سیاست دانوں سے مل رہا ہے اور انہیں شکایت کر رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی۔ نواز شریف کی یہ بات کسی زاویے سے درست بھی تھی، کیونکہ بہت سے اس کی اپنی پارٹی کے سیاستدان جا کر آرمی چیف سے ملتے اور نواز شریف کی شکایتیں کرتے۔ اس کا اعتراف جنرل آصف نواز کے بھائی شجاع نواز نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ شجاع نواز کے مطابق آرمی چیف سے نواز بارے شکایت کرنے والوں میں چودھری پرویز الہی، ملک نعیم جس کا اپنا بھائی بھی اس وقت آرمی میں جنرل تھا، اور شیخ رشید صاحب سر فہرست تھے۔ ایک فیمیل پنجابی پولیٹیشین نے بھی آرمی چیف کو اپنا دکھڑا سنایا کہ کس طرح شریف برادران اسے بلیک میل کر رہے ہیں، لہٰذا آرمی چیف ان کی حکومت گرا دیں۔ دوسری طرف آرمی چیف کو بھی معلوم تھا کہ کون اصلی شکایت کنندہ ہے اور کون شکایت کے بہانے آرمی چیف کے دل کے راز چرانے آیا ہے۔ آرمی چیف نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ پالیٹکس آپ لوگوں کی فیلڈ ہے، آپ ہی اپنے مسائل حل کریں، اگر آپ میرے اشارے کے منتظر ہیں تو پھر آپ کو یہ سگنل کبھی نہیں آئے گا۔ شجاع نواز کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ نواز شریف نے آرمی چیف پر زور دیا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو فوج میں ترقی دی جانی چاہیے۔ یہ بے نظیر بھٹو کے اس بیان کی باز گشت ہے جس نے پہلے جنرل بیگ کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں ہلچل مچا دی تھی۔ ایک دفعہ میٹنگ میں نواز شریف کو اس کے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بریگیڈیئر امتیاز احمد نے تجویز دی کہ وہ اپنے آرمی چیف کو PM ہاؤس بلائے اور گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لے لے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن اور ایئر مارشل رحیم خان سے لیے تھے۔ جلد ہی یہ انٹیلیجنس چیف تک پہنچ گئے۔ GHQ کے اجلاس میں نواز شریف اور بریگیڈیئر امتیاز کی میٹنگ کا سختی سے ذکر ہوا۔ کچھ دن بعد نواز شریف نے ISI کے چیف جنرل اسد درانی سے پوچھا کہ GHQ کے اجلاس کی کوئی خاص بات، تو درانی نے جواب دیا، کوئی نہیں ہے سر۔ نواز شریف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ISI کا چیف جس نے اسے الیکشن میں فلی سپورٹ کیا تھا اب ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد جنرل آصف نواز جنرل درانی سے ملے اور بتایا کہ پرائم منسٹر آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ پر اعتماد کھو چکے ہیں۔ نواز شریف نے آرمی چیف سے مشورہ کیے بغیر درانی کی جگہ جنرل جاوید ناصر کو ISI کا چیف لگا دیا۔ جاوید ناصر فوج کے پیشے کے ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت کے بھی ایکٹیو رکن تھے۔ فوج میں انہیں انٹیلیجنس کا پہلے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا درد پاکستان کا درد سمجھتے تھے۔
حسن عباس کہتے ہیں کہ نواز شریف کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا ان گائیڈڈ میزائل لانچ کرنے لگا ہے جس نے آخر کار پاکستان میں گر کر پاکستان کو مشکلات میں ڈال دینا ہے۔ جنرل جاوید ناصر نے کشمیر، افغانستان سمیت بوسنیا، سربیا، تامل، برما اور حتیٰ کہ چین کے یوغر مسلمانوں کی مدد اور ہتھیار فراہم کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے چین کے ساتھ شہد سے میٹھی دوستی بھی خراب ہونے لگی۔ ادھر آرمی چیف نواز شریف کے اس سٹیپ پر نالاں ہو گئے۔ بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آرمی کے اندر اپوزیشن اور عوام کی طرف سے مطالبات آنے لگے، آصف نواز آؤ، ملک کو بچاؤ۔ اس طرح کے بینرز اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں نظر آنے لگے۔ سندھ اور خاص کر کراچی کی بدامنی کو دیکھتے ہوئے آصف نواز نے پورے سندھ میں آپریشن کلین اپ شروع کر دیا۔ نواز شریف اس پر بہت رنجیدہ ہوئے کیونکہ اس آپریشن میں اس کے اتحادی MQM خاص نشانہ تھی۔ آرمی چیف نے اپنے افسران کے ذریعے MQM کا زور توڑنے کے لیے اسے 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کروا دیا۔ اس دوران آرمی ایکشن نے MQM کے چیف الطاف حسین کو کراچی سے لندن بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دسمبر 1992 تک نواز شریف اور آرمی چیف آصف نواز کے ریلیشن بالکل لو لیول پر پہنچ گئے تھے۔ اس مہینے بے نظیر نے اسلام آباد کی جانب نواز شریف کے خلاف لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا صدر اسحاق خان بھی اپنے اختیارات کی بندوق کا تیل پانی صاف کرنے میں مصروف تھا۔ ہر جگہ ملٹری کو کی باتیں ہونے لگی۔ نواز شریف کی انٹیلیجنس نے اسے رپورٹ کیا کہ 111 بریگیڈ کے دستے ہتھیاروں سے لیس ہو کر راول جھیل اور نیلور روڈ، جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے محض 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، حرکت میں آ چکے ہیں۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے قریبی ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ اس نے راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد کو ڈائریکٹ فون کیا اور ان سے 111 بریگیڈ کی نقل و حرکت کے بارے میں پوچھا۔ جنرل غلام محمد، جن کی انڈر 111 بریگیڈ تھی، نے اس افیشل سے کہا، انتظار کرو، میں تمہیں ابھی تفصیل دیتا ہوں۔ اس اہلکار کو شبہ ہوا کور کمانڈر کہیں آرمی چیف کو فون نہ کر دے، کیونکہ اس نے دوبارہ نمبر ملایا تو وہ دوسری لائن پر مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد اہلکار کے اس وقت پسینے چھوٹ گئے جب آرمی چیف نے اسے ڈائریکٹ فون کر کے پوچھا کہ آپ نے GM کو کیوں فون کیا ہے۔ اہلکار نے وجہ اور اپنی معلومات بتائی کہ فوج وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جنرل نواز نے پھر مبینہ طور پر کہا، کیوں، تم نے یہ معلومات وزیر اعظم کو دینی ہے؟ نہیں، اہلکار نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے آرمی چیف نے فون بند کر دیا۔ حسن عباس لکھتے ہیں کہ دسمبر 1992 میں ہی آصف نواز نے کچھ کور کمانڈر کو گھر پر بلا کر ملٹری کو کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کو کے بعد فیمس پولیٹیشین یوسف ہارون کو اگلا پرائم منسٹر بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ تاہم 8 جنوری 1993 کو اچانک آرمی چیف آصف نواز کو دل کا دورہ پڑتا ہے، جس سے ان کی اچانک موت ہو جاتی ہے اور کو کی کہانیاں بھی دم توڑ جاتی ہیں۔ آرمی چیف کی بیوی اور فیملی نے الزام لگایا کہ آصف نواز کو نواز شریف نے مروایا ہے۔ تاہم آصف نواز کے بھائی شجاع نواز موت کی وجہ ہارٹ اٹیک لکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے 1990 میں نواز شریف اور اس کے اتحادیوں نے زبردست طریقے سے گورنمنٹ میں انٹری ماری تھی۔ 6 اگست 1990 کو پاکستان کے پریزیڈنٹ اسحاق خان نے کانسٹیٹیوشن کی شک 58(2)(b) کے تحت بے نظیر کی گورنمنٹ گرا کر اپنے محسن نواز شریف کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس کے بعد نئے الیکشن کی تیاریاں شروع ہوئیں تو اسلامی جمہوری اتحاد کے میاں نواز شریف کا زور زورا تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کو بہر کرنے اور IGI کو گورنمنٹ میں لانے کے لیے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ اور ISI چیف جنرل اسد درانی نے حبیب بینک کے مالک اور کرپٹ بینکر یونس حبیب کو قائل کیا کہ وہ اسلامی جمہوری اتحاد کو اپنے سیاسی سرگرمیوں کے لیے پیسہ فراہم کرے، جس پر 140 ملین روپے یا اس وقت کے $6 ملین ادا کیے گئے۔ بعد میں ISI چیف اسد درانی نے تسلیم کیا کہ اس نے جنرل مرزا اسلم بیگ کی ہدایت پر یہ پیسے تقسیم کرائے تھے۔ تاہم نواز شریف اور جماعت اسلامی اس بات کو ماننے پر قطعاً تیار نہیں کہ انہوں نے پیسے وصول کیے تھے۔ جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو 207 سیٹس میں سے 106 سیٹس نواز شریف کے اتحاد IGI نے، جبکہ PPP کے اتحاد نے 45 سیٹیں لیں۔ 6 نومبر 1990 کو نواز شریف پہلی دفعہ اپنے اتحادیوں کی مدد سے ملک کے پرائم منسٹر کا حلف اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ملک کی اکانومی انتہائی سست ہو چکی تھی۔ اس وقت پر نواز شریف گورنمنٹ نے اداروں کو پرائیویٹ کرنا شروع کر دیا۔ ملک کے غریب غربا کے لیے انہوں نے ملٹیپل سکیمز لانچ کی، مگر بہت جلدی نواز حکومت سکینڈلز کی زد میں آ گئی۔ 1991 میں پنجاب میں بہت سے کوآپریٹو بینک منہدم ہو گئے، جس سے ہزاروں بیوائیں، یتیم اور ریٹائرڈ اہلکار بے سہارا ہو گئے، جنہوں نے ان بینکوں میں اپنی معمولی بچت رکھی ہوئی تھی۔ ایسے بینکوں کے بہت سے مالکان کا تعلق نواز شریف کی پارٹی سے تھا اور ان میں سے ایک بھی جیل نہیں گیا اور نہ ہی غلط رقم واپس کی گئی۔
اس سکینڈل میں پنجاب کے ہزاروں غریب عوام کو 20 بلین روپے کی جمع پونجی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان حالات میں اتفاق فاؤنڈر نے اپنے لون تو واپس لوٹا دیے، مگر اس سے پہلے انہیں پولیٹیکل ڈیمیج ہو چکا تھا۔ مزید یہ کہ شریفوں کا ذاتی کاروبار خوب چلا۔ ایان ٹالبوٹ اور حسن عباس لکھتے ہیں کہ 1981 میں شریف فیملی $10 ملین کی مالک تھی، جبکہ صرف 10 سال بعد یعنی 1991 میں ان کا کاروبار برق رفتاری سے $400 ملین تک پہنچ چکا تھا۔ اقوام متحدہ میں ہائی رینک پہ کام کرنے والے اور بعد میں نواز شریف کے ساتھی سرتاج عزیز نواز شریف کے 1990 سے 1993 تک کے دور کو پاکستان اکانومی کے اچھے ادوار میں گردانتے ہیں۔ اگست 1990 میں عراق کویت پر قبضہ کر چکا تھا۔ پاکستان کے اتحادی اور شریف برادران کے دیرینہ دوست سعودی خاندان کو اب عراق کی صدام حسین سے اپنی کنگڈم کا سخت خطرہ تھا۔ سعودی عرب اور امریکہ مل کر صدام حسین کے خلاف ایک الائنس بنانے جا رہے تھے، جس کا حصہ پاکستان بھی بن جاتا ہے۔ آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ شروع میں تو اپنی فورسز بھیجنے پر ایگری ہو جاتے ہیں، مگر بعد میں عوام کا مزاج دیکھ کر وہ صدام کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف کی اتحادی مذہبی جماعتیں عراق کے حق میں سڑکوں پر نکل آتی ہیں اور امریکہ کے خلاف عرب کے صحراؤں میں جہاد کرنے پر زور دینے لگتی ہیں۔ ان میں احمد شاہ نورانی کی جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اسلامی پیش تھیں۔ یوں آہستہ آہستہ نواز شریف کی اپنے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ریلیشن میں پہلی دراڑ پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ادھر سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شریف نے وزیر اعلیٰ جام صادق اپنے اتحادی MQM کو، جبکہ پریزیڈنٹ اسحاق خان نے اپنے داماد عرفان اللہ مروت کو مکمل اختیارات دے دیے، جس کے بعد سندھ میں خاص کر کراچی میں لوٹ مار، قتل عام اور گینگ ریپ کے واقعات عام ہونے لگے۔ وینا حیات اور خورشید بیگم، جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ہارڈ کور سپورٹر تھے، کا گینگ ریپ کیا جاتا ہے۔ ان واقعات اور کراچی کے کشیدہ حالات کو عالمی میڈیا رپورٹ کرنے لگا۔ پاکستان پیپل پارٹی نے کراچی کے حالات کا ذمہ دار نواز شریف کو ٹھہرایا۔ جنرل آصف نواز نے اپنی موت سے پہلے تک کراچی کے خراب معاملات کو کافی حد تک صاف کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نواز حکومت کا تختہ دھڑام کرتے، وہ خود ہی وفات پا گئے۔ نئے آرمی چیف جنرل عبدالواحد کاکڑ کی تعیناتی، اسلام پسند ISI چیف جنرل جاوید ناصر کی برخاستگی، اور پھر کس طرح 2 پٹھانوں نے مل کر نواز شریف کی حکومت کا تختہ دھڑام کیا، یہ سب ہم ہاؤس آف شریف کی اگلی ایپیسوڈ میں بیان کر رہے ہوں گے۔ لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔